أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی آگے کیا لکھا ہوا ہے بلغ امیرہ بیٹا، جی مما بیٹا یہ کس طرح حرکات کو پڑھی؟ آپ کو پتا ہے حرکات کو کس طرح پڑھا مما جاتا ہے؟ مجھے تو ٹیچر نے ایسے ہی پڑھایا اسے ہے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ با زبر با، یہ کریکٹ نہیں ہے، یہ رونگ ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ جیسے آپ پڑھ رہی تھی بلغ، یعنی آپ نے جو اس کا بیسک تھا وہی غلط پڑھ دیا۔ آپ نے پڑھنا تھا با زبر با، یعنی با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بلغ، اس کا ہم آپ کو کہا بلغ۔ اسی طرح لہن جلی ہے اور لہن خفی ہے، اور یہ لہن جلی میں غلطیاں آ جاتی ہیں اندر۔ امیرہ بچہ، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو غلطی کر رہی ہیں وہ لہن جلی ہے؟ لہن جلی میں 4 قسم کی غلطیاں آتی ہیں، جیسے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ وہ کیسے؟ الحمدو کو الحمدو پڑھ دینا، یعنی آپ نے ہا کے مخرج کو ادا نہیں کیا۔ نیکسٹ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھ دینا، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے با زیر بی، یعنی آپ نے اس حرف کو حرکات کو کھینچ دیا اور آپ نے اس حرف کو بڑھا دیا۔ نمبر 3 پہ ہے کوئی حرف کم کر دینا، لم یولد ہے اور آپ اسے لم یولد پڑھ لیں۔ حرکات اور سکنات میں سے کوئی بھی غلطی ہو، جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھ دینا، مطلب کہ یہ لہن جلی میں غلطیاں آتی ہیں اور لہن جلی حرام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہیے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو قرآن مجید کو احسن انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جب ہم بچپن میں ہی بچوں پر فوکس نہیں کرتے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے، بڑے ہو کر وہ غلط قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں۔ جب آؤ مل کر تجوید کو عام کریں، رکھیے گا لہن جلی حرام ہے اور لہن خفی مکروہ ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تجویدی قاعدہ پڑھائیں، جب تک وہ تجوید کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ ہمارا قرات قاعدہ تجوید کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے انرولمنٹ کروائیں اور اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھائیں۔